بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم اقبال کے چوتھے لیکچر کا پارٹ 2 کریں گے، جس کا ٹاپک ہے ہیومن ایگو، اٹس فریڈم اینڈ امورٹیلٹی۔ تو آگے چلنے سے پہلے ذرا جو پچھلے لیکچر کے جو کی پوائنٹس تھے ذرا ان کو میں ہائی لائٹ کروں گا۔ پہلے یہ بات ہوئی تھی کہ اقبال کیا کرنا چاہ رہے تھے، اور ان کا جو کام تھا اس کا ایک اسپیکٹ یہ تھا کہ وہ ہی وانٹیڈ ٹو ری ڈیفائن دا ایپسٹیم آف ماڈرنٹی، یعنی کہ اس سلسلے میں لاسٹ ٹائم یہ بات ہوئی تھی کہ 18ویں اور 19ویں صدی کے اندر یورپ نے جس طریقے سے ماڈرن نالج ڈیولپ کیا اور اس کو اپلائی کرنے کے بعد سائنس ڈیولپ کی، جس کی وجہ سے انڈسٹریل ریولوشن آیا اور اس سے انہوں نے بہت فائدہ اٹھایا اور پوری دنیا کے اوپر ایک قسم کا قبضہ کیا، کالونائزیشن کی۔ یہ جو تھاٹ پروسیس تھا، اس کا سینٹرل اسپیکٹ یہ تھا کہ نالج جو ہے وہ سائنٹیفک نالج یعنی کہ امپیریکل نالج کو بڑا ایمفسس دیا گیا، اور اس بیسس پہ پوری نالج ڈیولپ کی کہ انسان ایک ریشنل بینگ ہے اور لاجیکل اور ریشنل چیزوں کو ریشنل نالج کو وہ زیادہ بہتر انڈرسٹینڈ کرے گا اور اپلائی کرے گا۔ اس سوچ کی بیسس پہ جو انسان کی جو مائنڈ جس طرح ڈیولپ ہوا، اس کو اقبال نے کانکریٹ مائنڈ کہا۔ اور اقبال کے دور میں یعنی کہ 20ویں صدی کے شروع میں یہ جو پورا انلائٹنمنٹ یا ایج آف ریزن کا جو پروجیکٹ تھا، یہ ایک قسم کا اپنے کلمینیشن پوائنٹ پہ پہنچ گیا، اور اس کے اندر جو خامیاں تھیں اس پورے سسٹم کے اندر وہ سامنے آ گئیں، اور وہ سامنے پہلی جنگ عظیم کی صورت میں آئیں، جس کی نتیجے میں بہت تباہی ہوئی۔ اور پہلی جنگ عظیم کے بعد اس پورے پروجیکٹ کو ایک دھچکا لگا، اور دنیا نے سوچنا شروع کیا کہ یہ جس کو یہ درست سمجھ رہے تھے شاید وہ پوری طرح درست نہیں تھا۔ تو دوسرا ایک اسپیکٹ یہ تھا کہ اس پہلی جنگ عظیم کی وجہ سے جو کولونیل پاورز تھیں وہ ویک ہوئیں، اور اسلامی دنیا جس کے اوپر انہوں نے قبضہ کیا ہوا تھا، جس کو کالونائز کیا ہوا تھا، وہ آزاد ہونے کی طرف آئی۔ اور اس موقع کی مناسبت سے اقبال نے جو ماڈرنٹی کا جو پورا نالج کریٹ کرنا اور نالج استعمال کرنے کا جو سسٹم تھا، اس کو ری ڈیفائن کرنے کی کوشش کی۔ اور وہ کس طرح کی؟ ہی وانٹیڈ ٹو ایلیومینیٹ ماڈرن نالج ود قرآنک نالج، یعنی کہ انہوں نے کہا کہ جس بیسس پہ ماڈرن نالج ڈیولپ ہوئی ہے، اس کو ری اورینٹیٹ کرنے کے لیے قرآنک نالج کی ضرورت ہے۔ اس لیے انہوں نے جو پہلا چیپٹر لکھا اس کے اندر یہ ان کا مین فوکس تھا کہ نالج کمپلیٹ ہوگی، ماڈرن نالج اور قرآنک نالج یا ریلیجس ایکسپیرینس سے جو نالج ایکوائر کی جا رہی ہے، ان دونوں کو مرج کر کے ایک نئی ایپسٹیم بنائی جائے نالج کی۔ اور اسی پروجیکٹ کا دوسرا اسپیکٹ تھا ٹو ری ڈیفائن دا ماڈرن مین، اور اس سلسلے میں ہی وانٹیڈ ٹو انفیوز اسپریچول ایسنس ان دا کانکریٹ مائنڈ۔ یہ ہم نے انٹروڈکشن میں دیکھا تھا کہ انہوں نے ماڈرن مین کو کہا کہ اس کی مائنڈ ایک کانکریٹ مائنڈ ہے، اور کانکریٹ مائنڈ کی ڈسکشن میں بات یہ ہوئی تھی کہ یہ ایسا ذہن جو کہ سینسری نالج کو درست سمجھتا ہے، اور اس قسم کا جو انسان تھا اس کے اندر ایک اسپریچول ایسنس انفیوز کرنے کی کوشش ہے اقبال کی۔
اور اسی فریم ورک کے اندر جو اقبال کا کانسیپٹ آف سیلف ہے یا ایگو ہے اس کی بڑی امپورٹنس ہے، جس کو ہم نے اس چیپٹر کے پہلے ہاف میں پڑھا. اور اقبال نے کہا کہ ایگو از دا میٹافزیکل کانٹینٹ آف دا ہیومن بینگ. یعنی کہ اقبال نے فلوسافیکل کانسیپٹس کو ایویلویٹ اور انالائز کر کے اور ماڈرن نالج کو ایویلویٹ کر کے انہوں نے الٹیمیٹ ریالٹی تک پہنچنے کی کوشش کی اور ہیومن ایکسپیرینس کو یوز کر کے الٹیمیٹ ریالٹی کی ایک پکچر فارم کرنے کی کوشش کی، اور جس کو انہوں نے کہا کہ الٹیمیٹ ریالٹی از اے ریشنلی ڈائریکٹڈ کریٹیو لائف. اور اس ایسپیکٹ کو انہوں نے یہ کہا کہ آپ اگر اپنے کانشیسنیس کو، یعنی کہ اپنے اندر آپ اپنے آپ کو ایگزامن کریں گے تو آپ کے اندر بھی اسی قسم کی ایک اسپریچویلٹی کی پکچر ملے گی. آپ کا اپنا جو ذہن کی بناوٹ ہے یا آپ کی اپنی جو ایگو ہے وہ بھی اس سے ملتی جلتی ہے. یعنی کہ الٹیمیٹ ریالٹی کے ساتھ انسان کا ایک تعلق بتانے کی کوشش کی جو کہ اسپریچول لیول کے اوپر تھا، کہ اگر الٹیمیٹ ریالٹی بھی اسپریچول ہے اور ریشنلی ڈائریکٹڈ کریٹیو لائف ہے، تو اگر انسان اپنے اندر دیکھے تو اس کو بھی اسی قسم کا ایک اسپریچول کانٹینٹ نظر آئے گا. تو میٹافزیکل لیول کے اوپر انہوں نے یہ بات سمجھانے کی کوشش کی. اور پھر انہوں نے ایگو کو ایک اسلامک یا ریلیجس پوائنٹ آف ویو سے بھی ایکسپلین کرنے کی کوشش کی، اور انہوں نے کہا کہ ایگو کنٹینز ڈیوائن ایسنس. یعنی کہ پچھلی لیکچر میں ہم نے ایک قرآنک ورس پڑھی تھی جس میں یہ لکھا تھا کہ انسان کو بنانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر اپنی اسپرٹ انفیوز کی، اور اس کے بعد فرشتوں کو یہ کہا کہ انسان کو سجدہ کرو. یعنی کہ ایک ڈیوائن ایسنس انسان کے اندر ڈالا گیا اور اس کے بعد فرشتوں کو یہ کہا گیا کہ اس کو انسان کو سجدہ کریں. تو فرام دا ریلیجس پوائنٹ آف ویو بھی انہوں نے وہی بات بتانے کی کوشش کی جو کہ میٹافزیکل، جو فلوسافیکل لیول پہ بھی یہ بات کہی تھی، اور اسی ایسپیکٹ کو انہوں نے ریلیجس پوائنٹ آف ویو سے بھی ایکسپلین کرنے کی کوشش کی. یہ ایک امپورٹنٹ ایسپیکٹ ہے کیونکہ اقبال کی کانسیپٹ کا خودی کا جو کانسیپٹ ہے اس کے اندر اس بات کا بڑا عمل دخل ہے جس کو آگے ہم دیکھیں گے. ایگو کمبائنز دا ایٹریبیوٹس آف پرماننس اینڈ چینج اینڈ از اے سسٹم آف ایکٹس. یہ بات بھی ہم نے پچھلی دفعہ ڈسکس کی تھی کہ انسان کی جو ایگو ہے یہ ایک پرماننٹ چیز ہے، لیکن پرماننٹ ہونے کے باوجود، پرماننٹ ہونے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ ان چینجنگ ہے. اس میں پرماننس بھی ہے اور اس کے اندر چینج بھی ہے. یہ دونوں ایٹریبیوٹس جو ہیں یہ ہیومن ایگو کے اندر کمبائنڈ ہیں. اور پھر آگے یہ بھی بات ہوئی تھی کہ ہیومن ایگو کی فارمیشن کے اندر ہیومن ایکشن کا بڑا ہاتھ ہے. انسان جو کرتا ہے اس سے انسان کی ایگو ڈیولپ ہوتی ہے یا خراب ہوتی ہے. اور پھر یہ بات ہوئی تھی کہ ایگو از دا ایسنس وائل باڈی از اٹس فزیکل ڈائمینشن. اس بات پہ بھی کافی ڈسکشن رہی کہ انسان کی جو سول ہے یا اس کی جو اسپریچول کانٹینٹ ہے اور انسان کی باڈی کا آپس میں کیا تعلق ہے. اس کے مختلف ایسپیکٹس کو ڈسکس کیا اور پھر اقبال اس کنکلوژن پہ پہنچے کہ ہیومن ایگو جو ہے، جو اس کا اسپریچول ایسنس ہے، یہ انسان کا ریئل ایسنس ہے، اور باڈی بھی ایک اسی کی ایک فزیکل ڈائمینشن ہے انسان کی باڈی. آج کے لیکچر میں ہم فریڈم آف دا ہیومن ایگو کے اوپر بات کریں گے. وی ہیو سین سو فار دیٹ ایگو از ناٹ ریجڈ. اٹ آرگنائزز اٹ سیلف ان ٹائم and is disciplined by its own experience. Streams of causality flow into it from nature and from it into nature. یعنی کہ انسان کی جو ایگو ہے یا انسان کی جو پرسنالٹی ہے،
یہ ایک ریجڈ چیز نہیں ہے، یہ ٹائم کے ساتھ چینج ہوتی ہے، انسان کا اپنا ایکسپیرینس اس کو مولڈ کرتا ہے۔ اور ایکسپیرینس کیا چیز ہے؟ اس کے اندر ایسپیکٹس جو آبجیکٹیو یا ایکسٹرنل انوائرمنٹ ہے، یہاں سے انسان کو ایکسپیرینس انسان کی کانشسنس میں جاتا ہے، اور انسان اپنے جو ایکشن کرتا ہے یہ ایک فلو، ایک ٹو وے فلو ہے جو کہ انسان کے اندر بھی جا رہی ہے اور انسان کے ایکشنز اس کو باہر بھی لے کے جا رہے ہیں۔ سو یہ دونوں جو اسٹریمز آف کازیلٹی ہے، گوئنگ انٹو ہیومن کانشسنس اینڈ آؤٹ سائڈ آف ہیومن کانشسنس، یہ دونوں چیزیں انسان کی ایگو کو فارم کرتی رہتی ہیں، اور انسان ہر اسٹیج کے بعد ہر اسٹیج پہ ریفارم ہوتا رہتا ہے، چینج ہوتا رہتا ہے۔ ڈز دا ایگو ڈٹرمن اٹس اون ایکٹیویٹی اور از اٹس ایکٹیویٹی ڈٹرمنڈ بائی دا ڈٹرمنیشن آف دا اسپیشو ٹیمپورل آرڈر؟ یعنی کہ فلاسفی کے اندر یہ بھی بڑی ڈسکشن ہے کہ انوائرمنٹ کس حد تک انسان کو افیکٹ کرتی ہے اور انسان کے کانڈکٹ کو افیکٹ کرتی ہے، اور انسان کا جو اپنا ایک ذہن ہے یا سوچ ہے وہ کس حد تک انڈیپینڈنٹلی کام کرتی ہے۔ یعنی کہ یہ ڈیبیٹ ہے بٹوین فری ول اینڈ ڈٹرمنزم، تو اس کے اوپر یہ ساری بات چیت ہو رہی ہے۔ تو کہہ یہ رہے ہیں کہ جو ہم ایکسٹرنل آرڈر کے اندر جو ہم ایک کاز اینڈ افیکٹ کا ریلیشن شپ دیکھتے ہیں، جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ہر کاز جو ہے وہ ایک افیکٹ کریٹ کر رہا ہے۔ جب آپ کسی کازز کو سمجھتے ہیں اور افیکٹس اس کے دیکھتے ہیں تو وہ آپس میں کانسٹنٹ ہوتے ہیں۔ تو یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ کازیلٹی جو ہے، جو ہم نیچر میں جس کو دیکھ رہے ہیں، آیا اسی قسم کی کازیلٹی انسان کے کانڈکٹ کو بھی افیکٹ کر رہی ہے کہ انسان کا کانڈکٹ بھی کاز اینڈ افیکٹ کی ریلیشن شپ پہ آگے چل رہا ہے؟ Is personal causality a special kind of causality, or is it a disguised form of the mechanism of nature؟ نیچر کے اندر ہم کاز اینڈ افیکٹ کو ایک میکنزم کے طور پر دیکھتے ہیں جو کہ ہمیں ہر دفعہ ایک کانسٹنٹ طریقے سے نظر آتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ جو انسان کی جو کازیلٹی ہے، جو انسان کا ایکشن ہے، یہ بھی اسی قسم کا ایک ریجڈ کاز اینڈ افیکٹ ہے یا یہ کوئی ڈفرینٹ چیز ہے؟ It is claimed that these two types of causalities are not mutually exclusive and that the scientific method is equally applicable to human action۔ جو لوگ فری ول میں نہیں بلیو کرتے، جو یہ سمجھتے ہیں کہ انسان فری نہیں ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ جس طرح کا کاز اینڈ افیکٹ ہم نیچر میں دیکھ رہے ہیں اور سائنس اس کو سمجھ رہی ہے، اسی سائنٹیفک میتھڈ سے آپ انسان کا جو بیہیویئر ہے یہ بھی کاز اینڈ افیکٹ کے فریم ورک کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں۔ یہ کلیئر ہے جی بات؟ The human act of deliberation is understood not as ego's inherited internal tendencies of action or inaction, but as external forces fighting each other in the arena of the human mind, with the final choice being determined by the strongest force۔ جو لوگ میکنزم میں بلیو کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ سائنٹیفک میتھڈ سے ہم انسان کا بیہیویئر بھی کاز اینڈ افیکٹ میں دیکھیں گے، وہ اس ایسپیکٹ کو کیسے ایکسپلین کرتے ہیں کہ انسان کوئی بھی ایکشن کرنے سے پہلے ایک ڈیلیبریشن کے پروسیس میں ہوتا ہے۔ یہ ڈیلیبریشن کا پروسیس آپ کو جو نیچر کے اندر کاز اینڈ افیکٹ ہے اس کے اندر نہیں نظر آتا، لیکن انسان کے اندر نظر آتا ہے۔ لیکن جو یہ کہتے ہیں کہ انسان بھی ایک قسم کا میکنزم ہی ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ جو ایکسٹرنل انفلوئنسز ہیں جو کہ انسان کے مائنڈ میں آ رہے ہیں وہ ڈیفرنٹ ہوتے ہیں کہ کسی بھی انسان کے ایکشن یا ڈیسیژن کے اوپر، اور وہ جو اسٹرانگیسٹ انفلوئنس ہوتا ہے وہ جیت جاتا ہے اور انسان وہی ایکشن کرتا ہے۔ یعنی کہ انسان کی مائنڈ کے اوپر یہ ایکسٹرنل انفلوئنسز ایک قسم کا
اس ایرینا کے اندر ہوتے ہیں انسان کی مائنڈ میں، اور جو سب سے پاورفل انفلوئنس ہوتا ہے وہ انسان کے ایکشن کو ڈٹرمن کرتا ہے۔ These arise out of psychology's slavish imitation of physical sciences. However, the new German configuration psychology suggests that ego's intelligent behavior indicates insight over and above mere succession of sensations. جو اس وقت جرمن کنفیگریشن سائیکالوجی تھی، انہوں نے ایک ڈیفرنٹ بات کی، یہ جو پہلے ہم نے بات کی ہے اس کے مقابلے میں، اور یہ کہا کہ جو یہ سکسیشن آف سینسیشنز کا مطلب یہ ہے کہ جو باہر سے سینسیشنز یا انفلوئنسز انسان کے مائنڈ پہ آ رہے ہیں، یہ صرف ان کی بیسس پہ انسان ڈیسائیڈ نہیں کر رہا اپنا ایکشن، اس کے اندر ایک ایلیمنٹ آف انسائٹ ہے جو کہ اس کے اپنے مائنڈ کے اندر ایک سوچ ہے جو کہ امپورٹنٹ ہے، جس کی بیسس پہ انسان ایکشن لیتا ہے۔ ابھی انسائٹ کو اور ایکسپلین کریں گے۔ دس انسائٹ از دا ایگوز اپریسیشن آف اسپیشل ٹیمپورل اینڈ کازل ریلیشنز آف تھنگس ایز ڈیٹا ان اے کمپلیکس ہول ان ویو آف دا گول اور پرپز آف دا ایگو۔ یعنی کہ جو یہ اسپیشل ٹیمپورل یا کازل فیکٹرز ہیں جو کہ انسان کے مائنڈ پہ پلے کر رہے ہیں، یہ ایک انسان کا جو مائنڈ ہے یہ سارا ڈیٹا ہے جو کہ انسان کا مائنڈ اس کو ابزارب کر رہا ہے اور اس کو کنسیڈر کر رہا ہے، لیکن اس کے علاوہ انسان کی ایک اپنا گول اور پرپز ہے ایگو کا۔ اس سارے ڈیٹے کو وہ کو ریلیٹ کر رہا ہے اپنے پرپز اور گولز کے ساتھ اور اس کے مطابق ایکشن لے رہا ہے۔ دس از کالڈ انسائٹ۔ تو یہ بات آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو پہلی بات تھی اس سے کافی ڈفرینٹ ہے یہ کنکلوژن۔ In fact, the causal chain in which we try to find a place for the ego is an artificial construction of the ego for its own purposes, by which the ego understands and masters its environment and thus amplifies its freedom۔ یعنی کہ جو کاز اینڈ افیکٹ کا ریلیشن شپ ہے یا کاز اینڈ افیکٹ ہم نیچر کے اندر دیکھ رہے ہیں، یہ ایک قسم کی انسان کی مائنڈ کی اپنا ایک انسٹرومنٹ ہے کہ وہ نیچر کو سمجھ رہا ہے کاز اینڈ افیکٹ کے ریلیشن شپ میں، اور کاز اینڈ افیکٹ کے ریلیشن شپ کو سمجھ کر انسان اپنی فریڈم کو ایمپلیفائی کر رہا ہے۔ دیٹ دا مور یو انڈرسٹینڈ the cause and effect relationships in nature, the more you are free to do what you feel like doing۔ یعنی کہ انسان کی فریڈم ایمپلیفائی ہو رہی ہے اس کی نالج آف کاز اینڈ افیکٹ نیچر کے اندر سمجھنے کی وجہ سے۔ Thus the presence of internally conceived purposes and goals coupled with the guidance and directive control of the ego's activity clearly shows that it is a genuinely free personal causality۔ یہ پھر اب بات کنکلوڈ کر رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ چونکہ ہیومن ایگو جو اپنے گولز اینڈ پرپزز ہیں وہ انٹرنلی کنسیو کرتا ہے، اور چونکہ وہ انٹرنلی کنسیو ہو رہے ہیں اور ان کو اچیو کرنے کے لیے انسان کو ہیومن ایگو ایک ڈائریکٹیو انرجی کے طور پر کام کر رہی ہے، تو یہ بات یہ انڈیکیٹ کر رہی ہے کہ انسان ایک جنونلی فری پرسنل کازیلٹی ہے، ایک فری ول ہے انسان کے اندر۔ ٹھیک ہے جی، تو یہ ان کا کنکلوژن ہے۔ پھر آگے کہتے ہیں اٹ شیئرز دا لائف اینڈ فریڈم آف دا الٹیمیٹ ایگو who by permitting the emergence of finite egos capable of private initiative has limited his own freedom and free will۔ یہ بات ہم نے پہلے بھی پچھلے چیپٹرز میں بھی ڈسکس کی تھی۔ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ جو الٹیمیٹ ایگو ہے، یعنی کہ خدا نے اپنی فریڈم کرٹیل کی ہے انسان کو فریڈم دینے کے لیے۔ یہ کانسیپٹ ہم
اپنی نارمل لائف میں بھی دیکھتے ہیں انسٹیٹیوشن آرگنائزیشنس کے اندر، جس کو اتھارٹی جو ہے وہ ڈیوالو کی جاتی ہے اپنے لوور رینکس کے اوپر. جو ہائر اتھارٹی ہوتی ہے وہ ایک قسم کی پاور کو ڈیوالو کرتے ہیں کہ نیچے لیول پہ لوگ اپنے مطابق مطلب ڈیسیجنز لے سکیں. تو اسی فریم ورک کو وہ الٹیمیٹ ایگو اور ہیومن ایگو کے کانسیپٹ میں ایکسپلین کر رہے ہیں. فالوئنگ ورسز قرآنک ورسز ایمپلیفائی دس پوائنٹ اینڈ سے the truth is from your Lord, let him then who will believe and let him who will be an unbeliever. یعنی کہ انسان کے پاس اللہ نے ٹروتھ تو بھیج دی ہے، ابھی جس کی مرضی ہے وہ اس کو ایکسیپٹ کرے، جس کی مرضی ہے وہ نہ ایکسیپٹ کرے. یعنی کہ انسان کو فری ول دی گئی ہے بلیو کرنے یا نہ بلیو کرنے کے لیے. پھر دوسری ورس ہے if you do well to your own self will you do well, and if you do evil against yourselves will you do it. یعنی کہ اگر آپ کوئی اچھا کام کریں گے تو وہ آپ کے اپنے ہی فائدے کے لیے ہے، اور اگر آپ برا کریں گے تو آپ کا اپنا نقصان ہے. سو یہ دونوں ورسز یہ بات انڈیکیٹ کر رہی ہیں کہ انسان کے پاس فری ول ہے اپنے ایکشنز کرنے کے لیے. پھر ایک تھوڑی سی انٹرسٹنگ بات اور بتائیں گے. اسلام ریکگنائزز دا امپورٹنس آف ایگوز فریڈم اینڈ دا رائز اینڈ فال آف دا پاور ٹو ایکٹ فریلی. اب یہ کہہ رہے ہیں کہ اسلام یہ ریکگنائز کرتا ہے کہ انسان کی جو پاور آف فریڈم ہے وہ کبھی زیادہ ہو جاتی ہے یا کبھی کم ہو جاتی ہے، مطلب ایک کانسٹنٹ نہیں رہتی. اور ہم یہ اپنی نارمل لائف میں بھی یہ چیز دیکھتے ہیں کہ کسی جگہ ہم سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ہم زیادہ فریلی ایکٹ کر سکتے ہیں، اور کسی جگہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم زیادہ کنسٹرینڈ ہیں ایکسٹرنل فیکٹرز کی وجہ سے. دا ٹائمنگ آف ڈیلی پریئرز وچ اکارڈنگ ٹو دا قرآن ریسٹورز سیلف پوزیشن آف دا ایگو بائی برنگنگ اٹ ان کلوزر ٹچ ود دا الٹیمیٹ سورس آف لائف اینڈ فریڈم. اب یہ بتا رہے ہیں کہ جو پریئر ہے یہ اس کے ڈیفرنٹ ٹائمنگس ہیں ڈیورنگ دا ڈے ٹائم، اور یہ انسان کو ٹائم اینڈ اسپیس آرڈر سے ایک قسم کا ڈسکنیکٹ کرتی ہے، اور آپ اپنا الٹیمیٹ ریالٹی کے ساتھ یا خدا کے ساتھ اپنا تعلق قائم کرتے ہیں، اور اس قائم کرنے کی وجہ سے آپ اپنی فریڈم کو دوبارہ ایمپلیفائی کرتے ہیں. کیونکہ جب آپ الٹیمیٹ سورس آف لائف اینڈ فریڈم کے ساتھ اپنا کنیکشن بناتے ہیں تو آپ کی جو فریڈم اس ٹائم اینڈ اسپیس آرڈر میں کرٹیل ہو رہی ہوتی ہے وہ دوبارہ انہانس ہوتی ہے. اٹ از انٹینڈیڈ ٹو سیو دا ایگو فرام دا میکنائزنگ افیکٹس آف ڈیلی لائف. یعنی کہ جو ہماری ریگولر لائف کے اندر جو ایک میکنائزنگ افیکٹ ہو رہا ہوتا ہے ہمارے اوپر، اس سے ذرا ہمیں یہ سیو کرتی ہے نماز. پریئر ان اسلام از دا ایگوز اسکیپ فرام میکنزم ٹو فریڈم. یعنی کہ پریئر انسان کو ایک قسم کی فریڈم ٹو ایکٹ اینڈ ایکٹ ان دا رائٹ ڈائریکشن پرووائڈ کرتی ہے. تو یہ ایک تھوڑا سا ایک ڈفرینٹ کانسیپٹ ہے آف پریئر. اور یہ جب ہم نے پچھلے چیپٹر کے اندر دا کنسیپشن آف گاڈ اینڈ دا میننگ آف پریئر کے اندر بھی اس کی بات اقبال نے کی تھی، اسی پوائنٹ کو ذرا فریڈم کے کانٹیکسٹ میں ذرا ہائی لائٹ کیا، اور آگے چل کے اس پہ اور بھی بات ہوگی. ابھی یہ بات انسان کی فریڈم کتنی ہے اور انسان کی ڈیسٹنی کیا ہے اس کے بارے میں بات کریں گے. ڈیسٹنی جس کو ہم عام طور پہ تقدیر سمجھتے ہیں، اور تقدیر لکھی ہوئی تقدیر سمجھتے ہیں. اسپینگلر پوائنٹس آؤٹ 2 ways آف میکنگ دا ورلڈ یور اون. یہ اسپینگلر ایک ویسٹرن رائٹر تھا جس نے ایک بڑی مشہور کتاب لکھی تھی ڈکلائن آف دا ویسٹ. ٹھیک ہے، اس کو کوٹ کر رہے ہیں. اب یہ 2 جو طریقے بتا رہا ہے آف میکنگ دا ورلڈ یور اون. 1, the intellectual way consists in understanding the world as a rigid system of cause and effect. مطلب اگر آپ انٹلیکچولی اس دنیا کے میں جو آپ کو کاز اینڈ افیکٹ کے ریلیشن شپ
جتنے آپ بہتر انڈرسٹینڈ کریں گے، یہ پہلے بھی ہم نے بات کی ہے، اتنا آپ کا ایبیلٹی اور یا فریڈم آف ایکشن آپ کا بہتر ہوتا ہے۔ دس از ون وے آف اپروپریٹنگ دا ورلڈ۔ 2. The vital way entails accepting the inevitable necessity of life regarded as a whole, which in evolving its inner richness creates reality. وائٹلزم بھی ایک فلسفی ہے۔ وائٹلزم کا مطلب یہ ہے کہ جیسے میڈیکل کے اندر بھی میڈیکل سائنس کے اندر بھی وائٹلزم کا ان ہیومن باڈی کے ساتھ ایک بتاتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ ہیومن باڈی کے جو پارٹس ہیں یہ جن پہ یہ کمپوزڈ ہے، جب وہ سارے اکٹھے ہوتے ہیں تو ہیومن باڈی کی جو ایبیلٹی ہے وہ اس کے پارٹ سے کہیں زیادہ ہوتی ہے۔ تو وائٹلزم ایز اے فلسفی یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کانسیپٹ برگسن نے دیا تھا، اور اس نے یہ کہا تھا جب اس نے بایولوجیکلی زیادہ اس نے بایولوجیکل پوائنٹ آف ویو سے ایک انالیسس کیا تھا، اور اس نے یہ کہا تھا کہ یہ فنومینا آف لائف جو ہے، اس نے فنومینا آف لائف کو اور میٹر کو آپس میں مطلب اس طرح دیکھا کہ فنومینا آف لائف جو ہے وہ میٹر کو پش آؤٹ کر رہی ہے، اور مطلب اپنی جو لائف کی اپنی جو پاور ہے وہ میٹر کے اگینسٹ ایکٹ کر کے نئی چیزیں کریٹ کرتی ہے۔ سو اس نے بڑا ایمفسس دیا تھا دا پاور آف لائف کو، اس کو یہ وائٹلزم کہتے ہیں۔ تو وہ یہ کہہ رہے ہیں، یہاں پہ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو لائف کی جو ایک انہیرنٹ پاور ہے، جو اس کی انر رچنس ہے، اس کو ایکسپریس کرتی ہے میٹر کے اندر۔ آگے اس پہ بات کرتے ہیں۔ This vital way of appropriating the world is what the Quran calls Iman, which is not a passive belief in one or more propositions, rather is a living assurance arising from a rare experience. یہاں پہ یہ اسلام کے کانسیپٹ آف ایمان کو ڈسکس کر رہے ہیں، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو کانسیپٹ آف ایمان ہے یہ بھی وائٹل ایسپیکٹ ہے، کہ جیسے آپ انسان انٹلیکچولی ایک بات سمجھتا ہے، انسان انٹلیکچولی بھی یہ بات سمجھ سکتا ہے کہ جو مثلا آگ ہے اس میں ہاتھ ڈالا جائے گا تو یہ انسان کو ساڑے گی، لیکن انسان فزیکلی جب یہ ایکسپیرئنس کرتا ہے تو پھر اس کا ذرا جو فیتھ ہے ان دیٹ نالج انکریز ہوتا ہے۔ تو اس کو یہ ایکسٹینڈ کر رہے ہیں ریلیشن شپ آف دا ہیومن بینگ ود آل مائٹی، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ایکسپلین کر رہے ہیں کہ ایمان اصل میں انسان کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک ریئل اللہ تعالیٰ کو ایکسپیرئنس کرنے سے انسان کا ایمان جو ہے وہ اصل ایمان وہ ہوتا ہے۔ تو اٹ از ناٹ اے پیسو بلیف ان ون اور مور پروپوزیشنز، رادر از اے لیونگ ایشورنس ارائزنگ فرام اے ریئر ایکسپیرئنس۔ تو یہ پہلے میں نے ایکسپلین کیا تھا کہ ایک ریلیجس پوائنٹ آف ویو سے بھی یہ خود ہی کو ایکسپلین کریں گے، اور ریلیجس پوائنٹ آف ویو سے جو اقبال نے خود ہی کو ایکسپلین کیا ہے وہ انہوں نے ہمارے پروفٹ کے ایکسپیرئنس کو انالائز کر کے کیا ہے، اور اس کو یہاں پہ ہم اس طرح انڈرسٹینڈ کریں گے کہ پروفٹ نے اللہ تعالیٰ کو ایکسپیرئنس کیا، ٹھیک ہے، اور ان کی اسی لیے ریلیجس ایکسپیرئنس کو ریلیجس ایکسپیرئنس کہا تھا، ریلیجس نالج نہیں کہا تھا، کہ یہ ایسا نالج ہے جو کہ ایکسپیرئنس سے آپ حاصل کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ بات جو انہوں نے سیکنڈ پارٹ آف دس سینٹنس کہی ہے، رادر از اے لیونگ ایشورنس ارائزنگ فرام اے ریئر ایکسپیرئنس، اس کو آپ اس فریم ورک کے اندر اس کو آپ سمجھیں کہ اصل ایمان یہ ہے کہ آپ
اللہ تعالیٰ کو ایکسپیرینس کریں یا اپنا ریلیشن شپ اللہ تعالیٰ کے ساتھ بہت پروفاؤنڈ بنائیں. Stronger personalities are capable of rising to this experience and the higher fatalism implied in it. According to the Prophet, it consists in creation of divine attributes in man. Higher fatalism کیا چیز ہے؟ ابھی یہ بھی آپ پروفٹ کے ایکسپیرینس سے آپ اس کو سمجھیں کہ ہمارے پروفٹ پیس بی اپون ہم، انہوں نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو ایک ریلیشن شپ کی وجہ سے جو اللہ کی ول سمجھی اس کو امپلیمنٹ کیا. سو ہائر فیٹلزم مینس کہ یہ ڈیوائن ٹروتھس یا ڈیوائن نالج کو سمجھ کر اور اس کو امپلیمنٹ کرنا. Thus, higher Sufism of Islam does not entail the ego effacing its identity by merging in the ultimate ego. Rather, it entails the ultimate ego passing into the finite ego. اقبال کے خیال میں جو صوفیزم، کچھ صوفی اسکولز کا کانسیپٹ یہ تھا، اور یہ اور ریلیجنس کے اندر بھی ہے، کہ انسان اپنی فائنائٹیوڈ ختم کر اور الٹیمیٹ ریالٹی کے ساتھ جب مل جائے تو یہ ایک فائنل گول ہے انسان کا. تو اس پوائنٹ کو اقبال یا اس کانسیپٹ کو نگیٹ کر رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ جو ہائر صوفیزم اسلام کی ہے اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ انسان کی خود ہی الٹیمیٹ ایگو کے اندر مرج ہو جائے، بلکہ اس کا آبجیکٹیو یہ ہے کہ الٹیمیٹ ایگو کا کنٹینٹ اور اس کے اندر پاسن ہو. It is life and boundless power which recognizes no obstruction, a result of not just true knowledge but the intensity of belief in it. یعنی کہ جو فائنائٹ ایگو ہے، جتنا یہ الٹیمیٹ ایگو کے قریب ہوگی، جتنا اس کو ایکسپیرینس کرے گی، جتنا اس کے ساتھ ریلیشن شپ بہتر ہوگا، اتنی یہ ہیومن ایگو will become more powerful and more unique. The higher fatalism, instead of negating the ego, seeks to fortify it by drawing immense power from the ultimate ego. یہ بات میں نے پہلے بھی ایکسپلین کر دیا آپ کو. تو اگر آپ یہ اقبال کا یہ کانسیپٹ سمجھیں گے تو آپ کو جو اقبال کی ورسز ہیں یا جو اقبال کی پوئٹری ہے وہ بھی آپ کو بہتر سمجھ آئے گی. جبکہ ایک ان کا شعر ہے کہ خود ہی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے. اس کو آپ اس فریم ورک کے اندر سمجھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا. اس پوائنٹ کو انہوں نے شعر کے اندر ریفلیکٹ کرنے کی کوشش کی ہے. ٹھیک ہے جی. ابھی بات کریں گے تھوڑی سی کہ اسلام کے اندر جو تقدیر کا یا ایک لکھی ہوئی تقدیر کا جو کانسیپٹ آ گیا ہوا تھا اس کو اقبال اس سے ایگری نہیں کرتے اور اس کے بارے میں بھی بات کریں گے. The degrading kind of fatalism that prevailed in Islam for many centuries is due to three reasons. Firstly, philosophical thought. Secondly, political expediency. And thirdly, gradually diminishing force of the life impulse. ابھی یہ تینوں پوائنٹس کیا ہیں اس کو ذرا ایکسپلین کرتے ہیں. پہلا پوائنٹ ہے philosophy trying to reach God through a chain of cause and effect. With time as essence to this relationship reached a transcendent God prior to the universe and operating on it from without. God thus perceived was the last link and the real author of all that happens in the universe. یہ جب ہم نے دوسرا چیپٹر پڑھنا شروع کیا تھا تو اس کے اندر اس فلسافیکل تھیوری کو اقبال نے کرٹیسائز کیا تھا اور یہ کہا تھا کہ جو کاز اینڈ افیکٹ کا ریلیشن شپ ہے، ہر کاز اپنے ایفیکٹ کے باہر ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اور اسی کو اگر آپ پیچھے کی طرف لے کے جائیں تو الٹیمیٹلی آپ ایک فائنل یا ایک فرسٹ کاز کو تک پہنچتے ہیں جس کو کئی لوگوں نے خدا کہا.
اگر آپ اس فریم ورک کے اندر آپ چیزوں کو سمجھیں گے تو آپ کو یہ محسوس ہوگا کہ ہر کاز جو ہے وہ افیکٹ کریٹ کرتا ہے. اس لیے اگر آپ پیچھے چلتے جائیں تو پھر جو ریئل آتھر آف دا یونیورس ہے، خدا ہے، وہ فرسٹ افیکٹ ہے، تو اس کے جتنے بھی سبسیکوینٹ افیکٹس ہیں وہ سارے ان سارے افیکٹس کو یا ان سارے ایکشنز کو انسان خدا کے اوپر یہ سمجھتا ہے کہ خدا از دا ریئل آتھر آف آل دیز. تو یہ کانسیپٹ ٹھیک نہیں ہے. اس کانسیپٹ کی وجہ سے یہ فیٹلزم کا یا ڈیگریڈنگ فیٹلزم جس کو اقبال کہتے ہیں، یہ ایک فیکٹر تھا اسلام کے اندر. دوسرا کہتے ہیں کہ مسلم رولرز یوزڈ ڈیوائنلی ordained decrees as means to legitimize their rule and actions. مطلب بہت سارے جو مسلم رولرز تھے وہ یہ کہتے تھے کہ جو بھی ہم کر رہے ہیں یہ خدا کی طرف سے ہمیں ملا ہے یا ہم اس اتھارٹی کے اوپر کر رہے ہیں. تو بنیادی طور پہ اس کو پولیٹیکل ایکسپیڈینسی کہا جاتا ہے کہ اپنی پاور کو مضبوط بنانے کے لیے اور اپنے ایکشنز کو جسٹیفائی کرنے کے لیے وہ یہ کہتے تھے کہ یہ خدا کی طرف سے آ رہے ہیں، جو کہ غلط تھا. اینڈ 3 a tendency amongst people to justify their inaptitude, poor achievement and consequently lack of effort as divinely ordained. This trend over time led to a diminished life impulse. یعنی کہ لوگ یہ سمجھتے تھے کہ جو بھی ہماری قابلیت ہے یا ہمارے حالات ہیں یا ہم جو کچھ ہیں یہ ہمیں خدا نے اسی طرح بنایا ہے، اس لیے ہم اس کا کچھ کر نہیں سکتے. تو اس کو یہ کہہ رہے ہیں کہ دس ٹینڈنسی لیڈ ٹو اے ڈیمینشڈ لائف امپلس. سو ابھی ہم یہ اس ٹاپک کے لاسٹ پارٹ پہ آ رہے ہیں جو کہ ہیومن امورٹیلٹی کے بارے میں ہے. ابھی امورٹیلٹی کے بارے میں بھی لوگوں نے ڈفرینٹ ویوز دیے ہیں، ان کو پہلے ہم دیکھتے ہیں. ولیم جیمز suggested that there is a transcendent consciousness that operates on an individual for a while then gives it up. ولیم جیمز کا بھی آپ کو پتہ ہے کہ بڑی مشہور اس نے کتاب لکھی تھی دا ورائٹیز آف ریلیجس ایکسپیرئنس، اور اس کا خیال یہ تھا کہ جو کانشیسنس ہمیں انڈیویجول ہیومن بینگز کے اندر نظر آتی ہے یہ ایک ٹرانسینڈنٹ کانشیسنس ہے جو کہ فار اے سرٹن ٹائم ایک ہیومن بینگ میں آتی ہے، اتنی دیر وہ کانشیس رہتا ہے، پھر جب وہ مر جاتا ہے تو ختم ہو جاتی ہے. تو اس کا مطلب کچھ اس طرح کا ہے اس بات کا. Ibn Rushd gave a somewhat similar argument suggesting that intelligence does not belong to the body. It is one, universal and eternal. Units of intelligence reside in human beings for a while. ابھی ایک ٹرانسینڈنٹ کانشیسنس کے بجائے ٹرانسینڈنٹ انٹیلیجنس کی بات ہو رہی ہے، اور کئی لوگ یہ سمجھتے تھے جس میں ابن رشد بھی تھے کہ انٹیلیجنس بھی ایک واسٹ کاسمک ریالٹی ہے، اور وہ اس میں سے یونٹس آف دیٹ انٹیلیجنس ریزائڈ ان ہیومن بینگز فار اے وائل اینڈ دین گو اوے. سو دس از اندر ویو آف لکنگ ایٹ دی ایشو آف امورٹیلٹی. کہ یعنی کہ یہ دونوں کانسیپٹس یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ انسان اس طرح امورٹل نہیں ہے. کانشیسنس یا انٹیلیجنس ایک ٹرانسینڈنٹ ریالٹی ہے جو کہ انسانوں کے اوپر، ہر انسان کے اوپر کچھ عرصے کے لیے آتی ہے پھر چلی جاتی ہے، اور جتنی عرصے تک انسان کے اندر ہوتی ہے وہ انٹیلیجنٹ اور کانشیس ہوتا ہے، اس کے بعد جب وہ چلی جاتی ہے تو ختم ہو جاتی ہے. The proponents of materialism deny immortality altogether, suggesting that consciousness is part of the brain and ceases with the cessation of the brain process. یہ بات ہم نے پہلے بھی پڑھی تھی کہ ایک ویو ہے لائف کا یا کانشیسنس کو سمجھنے کا یہ کہ یہ بیسیکلی ہیومن باڈی کے جو فزیکل اور کیمیکل پروسیسز ہوتے ہیں یہ اصل ریالٹی یہ ہے، اور جو لائف یا کانشیسنس ہے یہ ایک ایپی فینومینا ہے اس مین پروسیس کا، یعنی کہ ایک سبسیڈری فینومینا ہے
فزیکل اور کیمیکل پروسیسز کے. اور جب یہ فزیکل کیمیکل پروسیس ختم ہو جاتا ہے, انسان مر جاتا ہے, تو یہ خود بخود ختم ہو جاتی ہے. دیٹ مینز امورٹیلٹی ان لوگوں کے, یا جو لوگ مٹیریلزم میں بلیو کرتے تھے, ان کے خیال میں امورٹیلٹی کوئی چیز نہیں ہے, انسان مورٹل ہے اور ختم ہو جائے گا. ابھی نیٹشے proposed eternal recurrence, suggesting that energy in the universe is fixed and time is infinite. Therefore, all possible combinations of energy centers have already been exhausted. سو نیٹشے نے یہ کانسیپٹ ایٹرنل ریکرنس کا ایک کانسیپٹ دیا, جس کی بنیاد یہ تھی کہ ٹوٹل انرجی فائنائٹ ہے اور ٹائم انفائنائٹ ہے, سیریل ٹائم انفائنائٹ ہے. تو یہ جو بھی چیزیں یا انسان بھی وجود میں آ رہے ہیں, یہ ایک کمبینیشن آف مٹیریل سے فارم ہونا شروع ہوتے ہیں اور پھر ختم ہو جاتے ہیں. تو چونکہ انرجی فائنائٹ ہے اور ٹائم انفائنائٹ ہے, تو یہ جو کمبینیشنز کے اندر ہم مختلف چیزیں یہ انسان دیکھتے ہیں, یہ بار بار ریکر کرتے ہیں. ایک انفائنائٹ پروسیس ہے جس کے اندر کئی دفعہ اس قسم کی کمبینیشنز کے اندر چیزیں سامنے آتی ہیں, اور یہ ہوتا رہے گا. This means that whatever happens now has happened infinite times before and will continue for infinite times in the future. کہ مطلب ہے کہ یہ ایک ڈفرینٹ کمبینیشنز ہیں, یہ اور یہ چونکہ ٹائم انفائنائٹ ہے, تو یہ کمبینیشنز بار بار ہوتے رہیں گے, پہلے بھی ہوتے رہے اور آئندہ بھی ہوتے رہیں گے. اقبال rejects it as the worst kind of fatalism. This kind of eternal repetition, far from motivating the ego for the fight of life, tends to destroy its action tendencies and relaxes the tension of the ego. اس ویو کو بھی اقبال ریجیکٹ کر رہے ہیں کہ یہ eternal recurrence is like eternal repetition, اور جو چیز ریپیٹ ہو رہی ہے تو وہ بھی ایک ورسٹ کائنڈ آف فیٹلزم ہے. اور اگر انسان یہ سمجھے کہ یہ ایک ریپیٹیشن ہے اور آئندہ بھی ایسے ہی ہوگا, تو انسان خود کچھ کرنے کے لیے اتنا موٹیویٹ نہیں ہوتا. The Quran views resurrection, the Quranic view of resurrection is partly ethical, partly biological. It indicates resurrection as a universal phenomena of life, true even for birds and animals. اب قرآن کے پوائنٹ آف ویو سے اقبال کہہ رہے ہیں کہ ریسریکشن کے دو اسپیکٹس ہیں, ایک ایتھیکل اسپیکٹ ہے اور ایک بایولوجیکل اسپیکٹ ہے. ابھی یہ کیا ہے, اس پہ آگے ڈسکشن آئے گی. اور دس از ٹرو فار ریسریکشن از ٹرو فار برڈز اینڈ اینیملز آلسو. اور ایک ورس کوٹ کر رہے ہیں, دیر از ناٹ این اینیمل آن دا ارتھ nor a being that flies on its wings, but form part of communities like you. Nothing have we omitted from the book, and they all shall be gathered to their Lord in the end. The Quran emphasizes three aspects of immortality. Firstly, the ego has a beginning in time and did not pre-exist its emergence in the spatio-temporal order. یعنی کہ ہر انسان کی یا ہر ایگو کی ایک بگننگ ہے. Secondly, that there is no possibility of return to earth. The Quran says, when death overtakes one of them, he said, Lord, send me back again that I may do the good that I have left undone. By no means. اور یہ ورس آگے بھی ہے لیکن میں نے پارٹلی کوٹ کیے. Thirdly, that finitude is not a misfortune. Ego's individuality is permanent. Verily, there is none in the heavens and in the earth, but shall approach the God of mercy as a servant. He has taken note of them and numbered them with exact numbering. And each of them shall come to him on the day of resurrection as a single individual. یعنی کہ انسان کی کریشن کا ایک ٹائم ہے, لیکن ونس ہی از کریٹڈ دین ہز انڈیویجویلٹی از پرماننٹ. اور یہ پرماننٹ انڈیویجویلٹی ایک مس فارچون نہیں ہے, کیونکہ کئی ریلیجنز کے اندر یہ ہے
کہ انسان کی جو انڈیویجویلٹی ہے یہ کچھ عرصے کے بعد ختم ہو جائے گی، یعنی کہ یہ ڈفرینٹ برتھس کے بعد الٹیمیٹلی یہ جس کو بدھزم میں یا کس میں کہتے ہیں، کوئی ہے کانسیپٹ اس قسم کا کہ انڈیویجویلٹی سے جب انسان فری ہوگا تو وہ اس کی ایک فائنل ڈیسٹینیشن ہوگی. Every individual will approach the ultimate ego on the day of judgment to judge for himself his past deeds. This is very clear. And every man's fate have we fastened about his neck. On the day of resurrection will we bring forth to him a book which shall be proffered to him wide open. Read thy book. There need none but yourself to make out an account against you this day. ابھی یہ جب ہم ڈیوریشن کا کانسیپٹ پڑھ رہے تھے تو ہم نے یہ دیکھا کہ انسان کی جو کانشسنس ہے اس کے اندر اس کا سارا پاسٹ موجود ہوتا ہے جس کو وہ انسٹنٹینیسلی ایکسیس کر سکتا ہے. تو یہ بات آپ کسی طرح آپ اس کانٹیکسٹ میں بھی دیکھ لیں کہ جب یہ کہا جا رہا ہے ریڈ دائی بک، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ جو بھی آپ کی کانشسنس کی ایک کمپلیٹ کانشسنس ہے، وہ جب آپ کے سامنے خود بخود آپ کے سامنے ہوگی تو آپ خود ڈیسائیڈ کر لیں گے. کیونکہ ایک سے دوسرے آدمی کو یہ اس کے ایکشنز آپ دیکھ بھی رہے ہوں تو اس کی پوری موٹیویشنز اور ہر چیز کو آپ سمجھ نہیں سکتے، لیکن انسان اپنی موٹیویشن اپنی ایکشن کی ساری موٹیویشنز کو خود اچھی طرح سمجھتا ہے. Whatever is the ego's final fate, it does not mean loss of individuality. The Quran does not contemplate liberation from finitude as the highest state of bliss. یہ ہم نے پہلے بات کی کہ یہ اسلام کے کانسیپٹ میں یہ نہیں ہے. Finitude is final. It is permanent. The unceasing reward consists in his gradual growth in self-possession, uniqueness and intensity of the ego. یعنی کہ یہ قرآن کے اندر جو آتا ہے انسیزنگ، یہ ٹرم قرآنک ٹرم ہے انسیزنگ ریوارڈ، جس کو اقبال اس طرح انٹرپریٹ کر کے کہہ رہے ہیں کہ جتنی انسان کی ایگو کی جو سیلف پوزیشن یا یونیکنیس یا انٹینسٹی جتنی انکریز ہوتی ہے وہ اس کے لیے ایک انسیزنگ ریوارڈ ہے. اس کی آگے اور بھی ایکسپلینیشن آئے گی. Even the scene of destruction immediately preceding the day of judgment will not affect the perfect calm of a full-grown ego. اب ایک ورس کوٹ کر رہے ہیں and there shall be a blast on the trumpet and all who are in the heavens and all who are on the earth shall faint away save those in whose case God wills otherwise. قیامت کی یا ڈے آف ججمنٹ کا سین ہے. This exception pertains to those egos which attain the highest point of intensity. The climax is reached when the ego can retain full self-possession in direct contact with the ultimate ego. The Quran says of the Prophet Muhammad, peace be upon him, vision of God. His eye turned not aside nor did it wander. اب یہ واقعہ معراج کے ساتھ اس کا تعلق ہے اور یہ کہا جا رہا ہے کہ جب پروفٹ نے اللہ کو دیکھا تو his eye turned not aside nor did it wander. اسی بات کو رومی ایکسپریس کر رہے ہیں. رومی expresses this in his poetry. Moses fainted away by a mere surface illumination of reality. Thou saw the very substance of reality with a smile. یہ ہمیں پتہ ہے کہ حضرت موسیٰ نے جب کہا تھا کہ ہم خدا کو دیکھنا چاہتے ہیں تو جو جھلک نظر آئی تھی اسے سب لوگ بے ہوش ہو گئے تھے. تو اس ایسپیکٹ کو اور پروفٹس میٹنگ، پروفٹ محمد پیس بی اپون ہم، ہز میٹنگ ود آل مائٹی کو کمپیئر کر کے یہ بات کی جا رہی ہے. Pantheistic Sufism objects to this point of view
اور وہ پوائنٹ آف ویو کیا ہے؟ ہاؤ کین اے فائنائٹ ایگو ریٹین اٹس فائنائٹیوڈ بسائڈس این انفائنائٹ ایگو. اب یہ جو پینتھیسٹک صوفیزم ہے وہ اس کی ایک ہی آبجیکشن ہے جس کا ذکر کر رہے ہیں. This problem is based on the misunderstanding of the nature of the infinitude. True infinitude is not infinite extension, rather it is infinite intensity. یہ بات ہم نے پہلے بھی ڈسکس کی تھی، جس میں اقبال نے یہ کہا تھا کہ اللہ کی جو انفائنائٹیوڈ ہے اس کو آپ اسپیس کی ٹرمز میں نہ دیکھیں. He is not infinite in terms of space, but he is infinite in terms of intensity. اسی بات کو یہ دوبارہ ریپیٹ کر رہے ہیں کہ ٹرو انفائنائٹیوڈ جو ہے وہ انفائنائٹ انٹینسٹی ہے، ایکسٹینسٹی نہیں ہے. And the moment we fix our gaze on intensity, we begin to see that the finite ego is distinct, though not isolated from the infinite ego. یعنی کہ انٹینسٹی کا فرق ہے انفائنائٹ ایگو میں اور فائنائٹ ایگو میں، اس لیے یہ ڈسٹنکٹ ہے. It is distinct from and yet intimately related to that on which its life and sustenance depends. تو یہ جواب دے رہے ہیں اس آبجیکشن کا جو کہ پینتھیسٹک صوفیزم کرتی ہے. ابھی دو قسم کی ریسریکشن، دو ایسپیکٹس ریسریکشن کے بتائے تھے. اس میں ایک ایتھیکل ریسریکشن تھا، اس کو ابھی دیکھتے ہیں. سول از ناٹ سم تھنگ اسٹیٹک، یہ تو ہم پہلے دیکھ کے آئے ہیں. بائی دا سول اینڈ ہی ہو ہیز بیلنسڈ اٹ and has shown to it the ways of wickedness and piety. Blessed is he who has made it grow, and undone is he who has corrupted it. یعنی کہ جو سول ہے یہ کوئی اسٹیٹک چیز نہیں ہے، اور اس کو آپ ڈیولپ اور گرو بھی کر سکتے ہیں، اور آپ اس کو خراب اور کرپٹ بھی کر سکتے ہیں، اور یہ ہیومن ایکشنز پہ ڈپینڈ کرتا ہے. اینڈ ہاؤ ٹو میک اٹ گرو اینڈ سیو اٹ فرام کرپشن، اس کا ایکشنز کے ساتھ تعلق ہے. اور یہ اگر آپ کو یاد ہوگا تو جو اوپننگ سینٹنس تھا پریفیس کا، اس میں بھی یہ لکھا تھا کہ قرآن ایمفسائزز ڈیڈ اوور آئیڈیا. بلیسڈ از ہی ان ہوز ہینڈ از دا کنگڈم اینڈ اوور آل تھنگز از ہی پوٹنٹ ہو ہیز کریٹڈ ڈیتھ اینڈ لائف ٹو ٹیسٹ which of you is the best in the point of deed, and he is mighty and forgiving. اس کا کیا مطلب ہے کہ all deeds are either ego sustaining یا developing or ego dissolving. It is deed that prepares the ego for dissolution or disciplines it for a future career. یعنی کہ یہ ایتھیکل پوائنٹ آف ویو سے یہ ڈسکشن ہو رہی ہے کہ ایتھیکل پوائنٹ آف ویو سے جو ہیومن ایکشن اچھا ہے وہ انسان کی سول کو گرو کرتا ہے، فورٹیفائی کرتا ہے، اور ایتھیکلی انکریکٹ ایکشن انسان کی سول کو کرپٹ کرتا ہے یا انسان کی ایگو کو کرپٹ کرتا ہے. دا پرنسپل آف ایگو سسٹیننگ ڈیڈ از ریسپیکٹ فار دا ایگو ان ون سیلف ایز ویل ایز ان ادرس. یعنی کہ انسان اگر یہ ریکگنائز کرے کہ اس کی کانسٹیٹیوشن کے اندر ایک جو ایگو ہے وہ ایک قسم کا ڈیوائن کانٹینٹ ہے اور اس کی رسپیکٹ کرنی ہے اور اس کو گرو کرنا ہے، تو یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ اپنے اندر بھی اس ایسپیکٹ اپنے ڈیوائن کانٹینٹ کی وجہ سے اس کو رسپیکٹ کریں اور دوسروں کے اندر بھی کریں. اور اگر آپ یہ کریں گے تو آپ ایسے عمل کریں گے جو کہ ایگو ڈیولپنگ ہوں گے. پرسنل امورٹیلٹی از ناٹ آورز ایز آف رائٹ، اٹ از ٹو بی اچیوڈ بائی پرسنل ایفرٹ. یعنی کہ امورٹیلٹی فرام این ایتھیکل پوائنٹ آف ویو از ناٹ کہ گارنٹیڈ ہے. یو ہیو ٹو میک این ایفرٹ ٹو اچیو امورٹیلٹی فرام این ایتھیکل اسٹینڈ پوائنٹ. اور یہ جب
ہم ایگو کے بارے میں، ایگو کی ڈائمینشنز کے بارے میں نے بتایا تھا کہ اس کا ایک میٹا فزیکل ڈائمینشن ہے، اقبال نے جیسے میں نے آپ کو پہلے ایکسپلین کیا تھا، پھر اس کا ایک ریلیجس ڈائمینشن ہے، پھر اس کا ایک ایتھیکل ڈائمینشن ہے. تو یہ ابھی ہم ایگو کے ایتھیکل ڈائمینشن کو اور اس کے امپیکٹ کو آن دا ہیومن ایگو یہ ہم دیکھ رہے ہیں. ڈیتھ از اونلی اے پیسج ٹو دا اسٹیٹ آف برزخ. It is a state of consciousness characterized by ego's change in attitude towards time and space. یعنی کہ ہیومن ایگو جو ہے یہ اس میں ایک پرماننس ہے اور انسان کی فزیکل ڈیتھ کی وجہ سے یہ ختم نہیں ہو جاتی. تو جس کو ہم برزخ کہتے ہیں اس کو اقبال اس طرح ڈسکرائب کر رہے ہیں کہ یہ جب آپ کی بایولوجیکل ڈیتھ ہوتی ہے تو انسان یہ ٹائم اور اسپیس آرڈر جس کے اندر ہم آپریٹ کرتے ہیں یہاں سے انسان اس سے ڈسکنیکٹ ہو جاتا ہے. ایگو اس سے تو یہ کہہ رہے ہیں کہ جو فزیکل ڈیتھ ہے اور اسٹیٹ اور پیسیج ان ٹو دا اسٹیٹ آف برزخ ہے، یہ ایگوز اٹ از کریکٹرائزڈ بائی ایگوز چینج ان ہز ایٹیٹیوڈ ٹورڈز ٹائم اینڈ اسپیس. The state of barzakh therefore does not seem to be a passive state of expectation. Rather, it is a state in which the full-grown ego catches a glimpse of fresh aspects of reality and prepares itself for adjustment to them. یعنی کہ جو state of barzakh ہے وہ کوئی ایک پیسیولی ویٹ کرنے کی سچویشن نہیں ہے. اس میں جو فل گرون ایگو ہے یا ڈیولپڈ ایگوز ہیں وہ فریش ایسپیکٹس آف ریالٹی کو دیکھ رہے ہیں اور اس کے ساتھ ایڈجسٹ ہونے کے بارے میں سوچ رہے ہیں. ڈیتھ آن دا ادر ہینڈ may mean dissolution for the corrupted egos. Such egos must continue to struggle to gather themselves up and win their resurrection. یعنی کہ state of barzakh for those corrupted egos is a situation where they have to gather themselves up, remake themselves to be able to win their resurrection. The resurrection therefore is not an external event. Rather, it is the consummation of a life process within the ego. یعنی کہ consummation of life process کا مطلب ہے کہ ہیومن ایگو کا جو لائف پروسیس ہے اس کی ایک موومنٹ ہے ٹورڈز اے مور ویل ڈیفائنڈ اینڈ فل گرون ایگو. سو یہ ایک بیسیکلی ایگو کے لائف پروسیس کا یہ ایک انٹرنل پروسیس ہے اس کی کمپلیشن کا آف موونگ. ریسریکشنز مینز موونگ فارورڈ انٹو اے نیو سچویشن جو کہ اس کی لائف کی کمپلیشن کا ایک انٹرنل پروسیس ہے. ریسریکشن ویدر انڈیویجول اور کلیکٹیو از نتھنگ مور دین اے کائنڈ آف اسٹاک ٹیکنگ آف دا ایگوز پاسٹ اچیومنٹس اینڈ ہز فیوچر پاسبلٹیز. تو یہ بات بھی سیلف ایکسپلینیٹری ہے. سو یہاں تک یہ بات تھی ایتھیکل ریسریکشن کے بارے میں. ابھی بایولوجیکل ریسریکشن. The Quran argues the phenomena of ego's resurrection on the analogy of its first creation. We have decreed death to be your common lot, and we are not to be frustrated from changing your forms and creating you again in forms that you know not. You have known the first creation, will you not reflect? یعنی کہ یہاں یہ کہا جا رہا ہے کہ ڈیتھ جس کو ہم فزیکل ڈیتھ جس طرح ہم سمجھتے ہیں یہ تو اٹ ول بی اپلائڈ ٹو ایوری بڈی اور اس میں نو بڈی کین فرسٹریٹ دی آل مائٹی. لیکن ساتھ یہ کہا جا رہا ہے کہ اٹ ول چینج یو وی ول چینج یو ان فارمز دیٹ یو ہیو ناٹ نون بیفور. اور آپ اس کو اس لیے آپ اس پہ یقین کرو کیونکہ آپ پہلے بھی فرسٹ کریشن بھی تو آپ نے دیکھی ہے. تو اپنی فرسٹ کریشن پہ اگر ریفلیکٹ کرو گے دین یو کین آلسو کم ٹو دس کنکلوژن دیٹ یو کین بی ریکریٹڈ ان نیو فارمز آلسو.
It was Rumi who regarded the question of immortality as one of biological evolution. اور یہ رومی کو کوٹ کر رہے ہیں. Again the great creator, as you know, drew man out of the animal into the human state, till he became wise and knowing and strong as he is now. Of his first souls he has now no remembrance, and he will be again changed from his present soul. So یہ biological evolution کے پوائنٹ آف ویو سے کوٹ کیا ہے، لیکن یہ میرے خیال میں یہ سائیکولوجیکل ایولیوشن کو بھی یہ کور کرتا ہے، اور زیادہ میرا خیال ہے فوکس اس طرف ہونا چاہیے، کیونکہ انسان جو حضرت آدم کا جو قصہ ہے اس کو بھی اگر آپ دیکھیں تو جو وہ ایکٹ تھا اس کے بعد انسان چینج ہوا تھا، اور جس کو اقبال نے کہا تھا کہ اٹس اے مینز ٹرانزیشن فرام اے اسٹیٹ آف کانشیسنیس ٹو ون آف سیلف کانشیسنیس. تو وہ سائیکولوجیکلی ایک چینج تھا. تو یہ بھی رومی نے بھی چینج کی بات کی ہے، وچ could be biological, which could be psychological. The modern theory of evolution has brought despair as it holds that man's present structure, both physiological and mental, is the last word in biological evolution, and death regarded as a biological event has no constructive meaning. یعنی کہ جو کانسیپٹ آف ایولیوشن ہے وہ ایولیوشن یہ کہتی ہے کہ انسان جو بھی پریزنٹ فارم میں آ گیا ہے یہ اس کی ایولیوشن کا فائنل فارم ہے، اور اس سے آگے امپروومنٹ یا ایولیوشن کی گنجائش نہیں ہے. تو اس پوائنٹ کو یہ کرٹیسائز کر رہے ہیں، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ اگر آپ انسان یہ سمجھ لے کہ یہ اس کا فائنل فارم ہے تو یہ بھی ایک قسم کی ایک ڈسپیئر کریٹ کرتی ہے کہ اس سے زیادہ ڈیولپمنٹ کی گنجائش نہیں ہے. اور ڈیتھ ان کے سامنے کوئی کنسٹرکٹیو میننگ نہیں رکھتی، جبکہ ہمارے کانسیپٹ کے اندر ایک کنسٹرکٹیو میننگ ہے ڈیتھ کا. اس کے بعد ریسریکشن ہے اور ایک امورٹیلٹی کا کانسیپٹ ہے جو کہ ویو ہمیں آگے کی طرف لے کے جاتا ہے. There is, however, much debate on whether the next re-emergence will be in man's previous form or not. Some feel that the next phase will be in a form suitable to the next environment. یہ بات clear ہے جی. An individual ego is inconceivable without some kind of local reference. The next emergence will involve some kind of body, however subtle it might be. یعنی کہ اقبال یہ کہہ رہے ہیں کہ ایگو کو اپنے آپ کو مینیفیسٹ کرنے کے لیے ایک پرٹیکولر انوائرمنٹ میں کوئی نہ کوئی ایک لوکل ریفرنس چاہیے. جیسے ہماری باڈی ایک لوکل ریفرنس ہے جو کہ ہماری ایگو کو اس فریم ورک کے اندر ڈیفائن کر رہی ہے. تو جو اگلی ریسریکشن ہوگی اس کی بھی جو بھی انوائرمنٹ ہوگی اس کے مطابق کسی نہ کسی قسم کا لوکل ریفرنس ہوگا. ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہی فارم ہوگا یا نہیں ہوگا. The analogies of the Quran only suggest it to be a fact. They are not meant to reveal its nature and character. یعنی کہ قرآن کے اندر جو ریسریکشن کے بعد کا جو سب کچھ بتایا گیا ہے وہ اس بتانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ ایک فیکٹ ہے کہ آپ انسان ریسریکٹ ہوگا، کسی فارم کے اندر ہوگا. اس کا جو بھی انالوجیز دی گئی ہیں وہ یہ بتانے کے لیے، ان کا اصل نیچر اور کریکٹر بتانے کے لیے نہیں ہے، صرف یہ بتانے کے لیے کہ ہوگا صحیح کسی نہ کسی فارم میں. The Quran, however, makes it clear that re-emergence will bring him in sharp sight of his self-built fate fastened around his neck. یعنی کہ اس میں آپ ورڈ نوٹ کریں، سیلف بلٹ فیٹ، یعنی کہ انسان نے جو کچھ بھی کیا ہے اس دنیا میں وہ اس کا اپنا عمل ہے، اور جو بھی اس نے کیا ہے وہ اس کے سامنے آئے گا. سو یہاں پہ ختم کر دیں جی. تھینک یو ویری مچ.